جس گھر میں اس طرح کوئی جن چڑیل بھوت ہے نا اور وہ تعویذ گنڈے نہیں کر رہے تو سمجھ لو کوئی نہ کوئی گھر میں کر رہا ہے. جیسے مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار انہیں تو اتنی احتیاطیں کی پھر بھی ان کو کورونا ہو گیا. میں کہتا ہوں اس نے کی ہے, اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نے نہیں کی ہوگی. کورونا خود سے نہیں لگتا, کہیں نہ کہیں سے موو کر کے بولو نا آتا ہے. تو یہ بات ہی فضول ہے کہ وہ تو اتنی احتیاط کر رہا تھا کہاں سے لگ گیا. بھائی اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی نے نہ کی ہو, اس کے بچوں نے نہ کی ہو, بچہ باہر جا کے لوگوں سے مل ملا کے آیا ہو, تو کہیں نہ کہیں سے. تو اسی طرح جن چڑیل بھوت اگر گھر میں آ رہے ہیں نا, آپ اگر تعویذ گنڈے نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کوئی تعویذ گنڈے کرنے کا قائل ہے. وہ مانتا ہے ان چیزوں کو, وہاں سے جن چڑیل بھوت اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آپ کی جیب میں داخل ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو گھر کو ان چیزوں سے, جن چڑیل بھوت کی باتوں سے پاک کر دو. انگریزوں پہ جنات کا ریشو بہت کم ہے, مسلمانوں پہ جنات کا ریشو بولو بھائی زیادہ. حالانکہ وہ کافر ہیں, وہ تو غسل جنابت بھی نہیں کرتے, ان پہ زیادہ آنے چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ ان پہ کم ہے ٹھیک ہے, ہم پہ کیا ہے زیادہ. اس لیے کہ جن کی دکان وہاں چلتی ہے جہاں جن کو لوگ زیادہ لفٹ کراتے ہیں. جن کو پتا ہے میری مارکیٹ یہاں زیادہ چلے گی, ان کو پتا ہے گورا لفٹ نہیں کرائے گا, وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, تو وہاں زیادہ ان کی مارکیٹیں چلتی آتے ہیں. انگریزوں پہ بھی جنات آتے ہیں لیکن ریشو بہت کم ہے. اور دیکھنا ان پہ بھی جو آ رہے ہوں گے نا, ان کے کسی پادری سے تعلقات ہوں گے, اس پادری نے ان کو وہمی بنا دیا ہوگا. لیکن پھر بھی جن ہوتے بھی ہیں بہت کم. زیادہ تر انہی لوگوں پہ ہوتے ہیں جو ہر وقت بیٹھ کے جن چڑیل بھوت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو بھگانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہم جن کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ یار بھی سلام دعا کرو, نہیں آیا ٹھیک ہے. میں تو عاملوں سے کہتا ہوں یار ہم پہ بھی 2-4 چڑیلیں بھیج دو, تم اتنے فنڈر ہو. عامل لوگ نہیں بھیجتے. پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اس نے کچھ حصار کھینچے ہوئے ہیں. اور بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں کھینچا ہوا, نہ حصار. ہم تو, ہماری مثال تو اس تالاب کی طرح ہے جو ابھی آپ کو میں نے دی تھی ٹھیک ہے. ہمیں تو حصاروں کا ٹائم, ہمیں تو فرائض واجبات پڑھ لیتے ہیں بس, اللہ اس پہ اس کو قبول کر لے, فرائض واجبات ہی پورے ہو جائیں. ہمارے پاس اتنا کہاں سے, سارا دن تو بیٹھ کے آپ چلے کرتے رہتے ہو, پھر بھی آپ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے کہ یہ ہماری طاقت نہیں, آپ کے لچڑ ہونے کی دلیل ہے. یہ سب آپ نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی نے مجھے کہا, عامل نے مجھے کہا شام تک تیرے ساتھ کچھ ہو جائے گا. کہہ رہا میں ڈر رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈر رہا ہے نا اس وجہ سے ہو جائے گا. کہہ رہا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس عامل کو فون کر, تیرے باپ میں جتنی طاقت اور تیرے پاس جتنے چڑیل بھوت جنات ہیں نا, شام 6 بجے بھیج دے, میں انتظار میں ہوں. وہ پھر بھی ڈر رہا تھا, کہہ رہے یار پھر تو ایسا نہ ہو ڈبل جن آ جائیں. میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دے دوں شام 6 بجے آپ پہ جنات آئیں گے, اگر آپ نے اس عامل کو مضبوط لہجے میں دھمکی نہیں دی. اور میں نے کہا اتنا مضبوط لہجہ ہو کہ عامل سمجھ جائے کہ یہ ڈرامہ نہیں کر رہا. بعض دفعہ ڈر ڈر کے دھمکی دے رہا ہوتا ہے, بھائی اگر تو نے مجھے بھیج دیا نا تو دیکھ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اچھا یار قصوں سے قصے نکلتے ہیں. میں نے 10 سال پہلے یہاں آتے ہی جن چڑیل بھوت کے خلاف بیانات شروع کر دیا, عاملوں کے خلاف نا. وہ واقعہ میں تفصیل سے سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا. اب لوگ اس ڈیزائن میں اس قسم کے بیانات سننے کے عادی نہیں تھے. مجھے محلے کے بزرگوں نے کہا دیکھیں آپ عاملوں سے کھلی دشمنی لے رہے ہو, کھلے عام ان کو برا بلا کہہ رہے ہو, ایسا نہ ہو یہ جنات آ جائیں. میں نے کہا بھیجے نا, آئے نا, کہاں ہیں؟ تو اب باتیں میرے خلاف کہ بھائی یہ تو اچھا. ہمارے مؤذن صاحب بیچارے نیک آدمی, وہ بھی ڈرنے لگے کہ یار مفتی صاحب کہیں مروا ہی نہ دیں ہم کو, کیونکہ گھر ہمارا ساتھ ساتھ ہے نا. ہم یار ڈنگ, ابے بھیجو, ابے تعویذ دو, میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں, لا دے تعویذ کر. میں یہ بتانے کے لیے لچڑ ہے, کچھ بھی نہیں ان سے ہوتا, یہ صرف بے وقوفوں پہ ان کے زور چلتے ہیں. ایک دن کیا ہوا ہے, رات کے وقت دھماکے شروع ہو گئے نا عجیب قسم کے. پہلے جیسے نلکا نہیں کھل جاتا, حالانکہ نلکا کھولنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن آواز آ رہی ہے نلکا کھل چکا ہے, پانی گر رہا ہے زور سے. کہاں سے گر رہا ہے آواز؟ ہم نیچے بیٹھ کے نیچے جھانک رہا ہوں, ادھر جھانک رہا ہوں. گھر والے بھی پریشان کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. رات اچھا چھت پہ ہمارے کچھ کمرہ ومرہ نہیں بنا ہوا تھا, تو میں پھر رات کو اکیلا چھت پہ گیا. میں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہے, یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اچانک اینٹ کے ہلنے کی آواز آئی. میرے سامنے نا کوئی اینٹ نہیں ہلی, جیسے کسی نے اینٹ کو زمین پہ دھکا دیا ہے. میں نے کہا یہ کہ میں خود پریشان ہی ہو کیا رہا ہے. اچھا خیر ہم نے اگنور کیا, ہم نے کہا ہو رہا ہوگا, ہر چیز
جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ بھی ایک چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا تعویذ گنڈے نہیں لوں گا میں، جو بھی ہو. اچھا خیر، پھر بار بار یہ شور دھماکے اور ڈھجوں ڈھجوں ایسے دھماکے عجیب کے، جیسے پتھر دیواروں پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں نا، زور زور سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے پتھروں کی، یا چھت پہ پتھر آ کے گر رہے ہوں، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن پتھر رہی ہیں. میں نے 2:30-3 بجے مؤذن صاحب کو فون کیا، میں نے کہا آوازیں آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بھرپور طریقے سے آ رہی ہیں آواز. کہنے کا یہ نلکا کھل رہا ہے، حالانکہ نلکا تو نہیں کھلا ہوا لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کھل گیا. تو پھر صبح 4-5 بجے یہ آوازیں بند. ہم نے کہا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اگلے دن پھر خاص ٹائم پہ یہ آوازیں شروع. روز گھر والوں کو میں نے بھیج دیا ان کے والدہ کے گھر. میں روزانہ اکیلا یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا اب مؤذن صاحب نے مجھ سے سنا ہوا تھا کہ جو جن سے ڈرتا ہے نا، جنات اور زیادہ آتے ہیں. اب ان کا کام دیکھیں. نیچے آئے، ٹینکی کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں بھائی ہم تم لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن اللہ کا واسطہ یہاں سے، اللہ کا واسطہ یہاں سے